لیے ہم آپ اگر چاہیں تو اللہ کے ولی تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر ان کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، ان کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے رہے، آج کی رات میں بھی عبادتیں کرتے رہے، ان کی بارگاہ میں بھیک مانگتے رہے، ولی تو نہیں لیکن ولی کا ایک سچا غلام ضرور بن سکتے، ولی تو نہیں لیکن ولی کا ایک سچا غلام ضرور بن سکتے۔ یاد رکھنا کہ ہم بچپن سے یہ چیز سنتے بھی آ رہے ہیں، اور ہمارے شریعت اسلامیہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ بچوں کے لیے جو سب سے پہلا بودھ اسکول مدرسہ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، وہ ماں کا ماں کے بودھ سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ جو چیز وہاں سیکھے گا وہ قبر میں جا کے بھولے گا، یوں سمجھ لو کہ دنیا میں بھولنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، جو چیز بودھ میں سیکھ لے۔ یہ ایسی چیز ہے اس لیے کہ بچے کا ذہن اس وقت کیا رہتا ہے، سفید کاغذ، جو لکھو وہی چھپ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو دیکھا جائے وہ وہی چیز سیکھنے کی جگہ ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی ماں جیسی ہو ویسا بچہ ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ جو پلا ہے اس کی گود میں ماں کی گود میں، اور ماں جیسی ہوگی ویسا سکھایا ہوگا، پھر یہ سکھا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سخی بننا، اتنا پرہیزگار بننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اولیاء کے ولیوں کا سردار بننا، یہ کیسے ہو؟ اس میں شریک کون ہے؟ اس کی والدہ۔ اس کی والدہ ویسی تھی، اور جب والدہ صحیح ہو، اچھی ہو، نبی کی چاہنے والی ہو، رب کا عبادت گزار ہو، تو ان کا بچہ کبھی عبد القادر پیدا ہوتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے، کبھی وارث پاک پیدا ہوتا ہے، کبھی بابا فرید الدین گرد شکر پیدا ہوتا ہے، کبھی بابا فرید الدین گرد شکر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کا سخی ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ جو ہے ولی نہیں بن سکتے، لیکن اگر چاہے تو ولیوں کا ایک سچا اور اچھا غلام ضرور بن سکتے ہیں۔